السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 2 محرم الحرام، انگریزی تاریخ اگست 1 ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش ملک کو تقسیم کرا دے گی۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے سابق گورنر اور معروف ماہر اقتصادیات رگھورام راجن نے اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوشش کے خلاف ملک کو خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کی کوئی بھی کوشش ملک کو تقسیم کرے گی اور اندرونی ناراضگی کا باعث بنے گی۔ رگھورام راجن نے یہ بھی کہا کہ اکثریتی آمریت کا مقابلہ کیا جانا چاہیے۔ رگھورام راجن چھتیس گڑھ کی راجدھانی رائے پور میں منعقدہ آل انڈیا پروفیشنل کانفرنس کی 5ویں سالانہ کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے رگھورام راجن نے کہا کہ ہمارا مستقبل ہماری لبرل جمہوریت اور اس کے اداروں کو مضبوط کرنے میں ہے، انہیں کمزور کرنے میں نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایسی بہت سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہمیں اکثریتی آمریت کا سامنا کرنا چاہیے اور اسے شکست دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک بڑی اقلیت یعنی مسلمانوں کو دوسرے درجے کے شہریوں میں تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش ملک کو تقسیم کرے گی اور اندرونی ناراضگی پیدا کرے گی۔ اس سے جغرافیائی سیاسی انتشار کے اس دور میں ہمارا ملک بھی کمزور ہو جائے گا اور غیر ملکی مداخلت کا خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ سری لنکا کی مثال دیتے ہوئے RBI کے سابق گورنر نے کہا کہ نتیجہ دیکھنے کے لیے ہمیں جنوب میں سری لنکا کی طرف دیکھنا ہوگا۔ اگر کسی ملک کے سیاستدان اقلیتوں پر حملہ کر کے روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور پھر اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے۔ رگھورام راجن نے کہا کہ ملک میں ایسا ماحول ہونا چاہیے جس میں ہر شخص کے لیے ترقی کے مواقع دستیاب ہوں۔ اپنے ایک سابقہ بیان میں رگھورام راجن نے اقلیت مخالف شبیہ کے نقصانات کا تذکرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمارے ملک کی شبیہ اقلیت مخالف بن جاتی ہے تو اس کے سبب غیر ملکی حکومتیں انڈیا پر اعتماد کرنے میں ہچکچا سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سرمایہ دار آپ کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر نہ دیکھے۔ RBI کے سابق گورنر نے کہا کہ جمہوریت ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، اسے لگاتار راہ دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمہوریت میں وقتاً فوقتاً تمام فریقوں سے بات چیت کرنے اور حسب ضرورت تبدیل کرنے کا کام کرنا پڑتا ہے۔ انہوں نے روس اور چین کی مثال پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان ممالک میں چیک اور بیلنس نہ ہونے کے سبب انہیں کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اقلیتوں کے معاملے پر رگھورام راجن نے کہا کہ اقلیتوں کے ساتھ ناروا سلوک پوری دنیا میں ایک بری تصویر پیش کرتا ہے اور سرمایہ کار آپ کو ایک قابل اعتماد شراکت دار کے طور پر دیکھنا بند بھی کر سکتے ہیں۔ پاپولر فرنٹ کے خلاف RSS نواز جماعتوں کی قرارداد کو تنظیم نے بتایا بکواس۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے قومی سیکریٹری محمد ثاقب نے تنظیم کے خلاف پاس کردہ ایک قرارداد کو بکواس قرار دیا ہے۔ یہ قرارداد خود کو صوفی جماعت بتانے والی RSS نواز جماعتوں کی جانب سے نئی دہلی میں منعقدہ ایک پروگرام میں پاس کی گئی تھی جس میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے شرکت کی تھی۔ محمد ثاقب نے کہا کہ اس نام نہاد بین المذاہب پروگرام کے دوران بھارت کی مسلم قوم کو بدنام کرنے کے علاوہ مذہبی رہنماؤں کے بیچ مشکل ہی سے کوئی دیانتدارانہ تبادلہ خیال ہوا ہو۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس اجلاس میں پاپولر فرنٹ پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ محمد ثاقب نے مزید کہا کہ یہ خود کو صوفی بتانے والے فرضی دعوے دار اور بے حیثیت لوگ ہیں جو چند حقیر سیاسی مفادات پر جان چھڑکتے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ ان کے سائے کو بھی ان کی رائے اور مشوروں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بھارت کی مسلم قوم تو بہت دور کی بات ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا پروگرام فضائی طاقتوں کے ذریعے انہی کی سرپرستی میں منعقد کیا گیا تھا تاکہ مسلم قوم اور تنظیم کی تصویر خراب کی جائے اور عوام کو گمراہ کیا جا سکے۔ مسلمان اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے پروگراموں کے پیچھے کیا سیاست چل رہی ہے۔ محمد ثاقب کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر قومی سلامتی کے مشیر مسلمانوں کے مسائل کو لے کر واقعی مخلص ہے تو انہیں حقیقی مسلم رہنماؤں اور ملی تنظیموں کی آواز پر توجہ دینی چاہیے جو کہ پہلے سے ہی عوام کے بیچ کام کر رہی ہیں۔ محمد ثاقب نے BJP حکومت کو یہ بھی یاد دلایا کہ موجودہ حالات میں اس کی آئینی و قانونی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مذہبی اقلیتوں کو نشانہ بنانے والی ہندوتو دہشت گردی کو کچلے اور اقلیتی تنظیموں اور رہنماؤں کو نشانہ بنانے کے لیے حکومتی مشنری کا بیجا استعمال کرنا بند کرے۔
صنفی تفریق کا مقابلہ مثبت انداز میں کیا جائے۔ صنفی تفریق آج دنیا بھر میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے۔ خاص طور پر اسلام کے بارے میں یہ غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے کہ اس مذہب میں خواتین کو انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا ہے۔ حجاب ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ حجاب میں رہتے ہوئے لڑکیوں نے تعلیمی اور دیگر میدانوں میں کامیابی کا اعلیٰ نمونہ پیش کیا ہے۔ لڑکیاں جب میدان میں آئیں گی تو معترضین کے شکوک و شبہات کا ازالہ ہوگا۔ نیشنل فیڈریشن آف GIO دنیا کے سامنے ان غلط فہمیوں کو دور کرنے، صنفی تفریق کے حوالے سے صحیح صورتحال پیش کرنے اور اسلامی موقف کو واضح کرنے میں اہم کردار ادا کر کے پوری دنیا میں اسلام کی نمائندگی کر سکتی ہے۔ یہ باتیں امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی نے نیشنل فیڈریشن آف GIO کی جانب سے نئی دہلی میں منعقدہ پروگرام میں اپنے اختتامیہ بیان میں کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام خواتین کو بھرپور تحفظ فراہم کرتا ہے اور مغربی تہذیب میں جس طرح ان کا استحصال کیا جا رہا ہے، اسلام انہیں اس سے بچاتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ آج لڑکیاں ہر میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ ان کی سرگرمیوں کو دیکھ کر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا کردار صرف خواتین کی ترقی اور فلاح و بہبود تک محدود نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری جانب نیشنل فیڈریشن آف GIO کی نو منتخب صدر سمیہ روشن نے فیڈریشن کی ضرورت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ خواتین کے مسائل کے تئیں سرگرم عمل ہے۔ اس کے بنیادی مقاصد میں اہم قومی مسائل کا حل، لڑکیوں کو معاشرے کے چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنا، اظہار رائے اور خود کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرنے کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیڈریشن کے کام کا دائرہ صرف مسلم مسائل تک محدود نہیں ہوگا، بلکہ اس کے تحت عمومی طور پر خواتین کے مسائل اور قومی اہمیت کے حامل مسائل کے حل تلاش کیے جائیں گے۔ ایجنسی نے طالب علم کو شک کی بنیاد پر اٹھایا تھا، بے قصور ثابت ہونے پر چھوڑ دیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعات کی تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی قومی تحقیقاتی ایجنسی یعنی NIA کی ایک ٹیم نے اتوار کی اعلی صبح اتر پردیش کے سہارنپور ضلع کے دیوبند میں دارالعلوم کے ہاسٹل پر چھاپہ مارا اور ایک طالب علم کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لے لیا گیا۔ تاہم طالب علم کو کئی گھنٹوں کی پوچھ تاچھ کے بعد رہا کر دیا گیا۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق ہاسٹل کے کمرہ نمبر 25 سے کرناٹک کے رہنے والے عمر فاروق کو چند گھنٹوں کی پوچھ تاچھ کے بعد رہا کیا گیا۔ DIG سدھیر کمار نے بتایا کہ حراست میں لیے گئے طالب علم کا تعلق کرناٹک کے بیلاری ضلع سے ہے۔ NIA کی ٹیم اس طالب علم کو سہارنپور لے گئی اور تقریباً 8 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے ذرائع نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مولانا مفتی ابوالقاسم نعمانی نے کہا کہ ایجنسی نے طالب علم کو شک کی بنیاد پر اٹھایا تھا۔ اس سے کافی دیر پوچھ تاچھ کی گئی جس میں وہ پوری طرح بے قصور ثابت ہوا، جس کے بعد اسے چھوڑ دیا گیا۔ یوم آزادی کے ٹھیک پہلے دیوبند میں کی گئی NIA اور ATS کی اس کارروائی سے کھلبلی مچ گئی ہے۔ دوپہر بعد طالب علم کے چھوڑے جانے کے بعد انتظامیہ نے راحت کی سانس ضرور لی، مگر عوام ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ SSP سہارنپور کے مطابق یہ کارروائی NIA نے کی ہے، اس لیے پولیس اس سلسلے میں کوئی معلومات نہیں دے سکتی۔ واضح رہے کہ اتوار کے روز NIA نے مبینہ طور پر دہشت گرد تنظیم داعش سے تعلق رکھنے کے الزام میں ملک کی نصف درجن ریاستوں کے درجن بھر مقامات پر چھاپہ مار کر کئی نوجوانوں کو حراست میں لیا تھا۔ ایجنسی نے یہ چھاپہ مار کارروائی مدھیہ پردیش کے بھوپال، رائے سین، گجرات کے سورت، نوساری، احمد آباد، بہار کے ارریا، کرناٹک کے بھٹکل، گمٹور، مہاراشٹر کے کولہاپور، ناندیڑ اور UP کے دیوبند میں کی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔